السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی قوم دوسروں کا مذاق مت اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ عز و جل کے ہاں تم سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور تم
ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کے برے ناموں سے ان کو مت پکارا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان کے بعد فسق یہ بہت ہی برا نام ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہیں کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے ہم ظالم لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، یقیناً دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ ایک عادلانہ، منصفانہ، امن اور سلامتی سے بھرپور، دنیا اور آخرت کی خوشیوں اور خوشحالیوں کا ضامن دین ہے، نظام زندگی ہے، اور حالات عالم اسلام کے، مسلمانوں کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اگرچہ کٹھن مراحل ہیں، ہر طرف خون مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، معاشی طور پر تمام وسائل کے باوجود تنگ دستیاں وہ مسلمان جھیل رہے ہیں، اور اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی اور بے دینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی ایک بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ ہر نیا چڑھنے والا سورج، اس کے ساتھ ہی بہت سی ایسی تعداد دنیا کے اندر منظر عام پہ آتی ہے جو اس دین حنیف کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی تعداد، آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، آپ بر اعظم ایشیا کے ممالک ان کا دورہ کر لیں،
مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہر مذاہب کے لوگ وہ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور تعداد یہ عالم کفر کے لیے اور کفریہ باطل نظاموں کے لیے ایک ایسی قوت ہے جو بڑھ رہی ہے اور وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر محاذ پر ایڑی چوٹی کا دور لگائے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے وہ چیلے، وہ چمچے، وہ ایجنٹ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عالم اسلام کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے، وہ بھی ان کی زبان بول رہے ہیں۔ اور اس دوران اب ہماری یہ ذمہ داری ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ہم اگر اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ہم ان کا مذاق تو نہ اڑائیں، ہم ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ تو نہ بنے۔ ہم اسلام، اسلامی شعار، اسلامی عبادات، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف احباب و افراد، خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے ان کا دفاع تو کر لیں۔ اور جو عالم کفر کی ایک بڑی سازش کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور خصوصاً وہ احباب و افراد کہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے وہ انبیاء تو نہیں ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو آڑ بنا کے اور ان کی ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو سیڑھی بنا کے ہم اسلام اور اسلامی شعار اور اسلام کے اس تناور درخت کی جڑیں کاٹنے میں ہم عالم کفر سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کچھ ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور اس کا آغاز ہمیں اپنی اپنی ذات سے کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام نے جب تربیت کی ہے نا، وہ افراد کی تربیت کی ہے، اور پھر ایک معاشرے کو تشکیل دے دیا، اور پھر ایک نظام قائم کر دیا، اور وہ نظام بھی معاون بنتا ہے اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے، کیونکہ انسان ہے یہ نظام کا محتاج ہے۔ اگر نظام نہیں ہوگا تو ہمارا اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نظام ہی کی قوت ہے جو ایک مومن اور مسلمان آدمی کو مضبوط رکھتی ہے، اور اس میں بڑے نظام ہیں، ہر شعبہ زندگی کا نظام اسلام نے متعارف کروایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقیات کا بھی نظام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے درجات کو پہ چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب جو انبیاء کرام ہیں نا، قیامت والے دن یہ ان کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھنا یہ تمہارا جو اچھا اخلاق ہے نا، یہ تمہارا اچھا اخلاق قیامت والے دن
جو اعمال نامہ ہے اس اعمال نامے کا جو ترازو میں نیکیوں والا پلڑا ہے، فرمایا اگر اس میں کوئی چیز سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگی نا، سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو ہوگی، جو تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو نیچے کی طرف لائے گی اور برائیوں کے پلڑے کو اوپر لے کر جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا اچھا اخلاق ہوگا، وہ تمہارا اچھا کردار ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ ہے، سورہ الحجرات ہے۔ ویسے تو اس سورہ مبارکہ کو ہر مومن مسلمان آدمی کو چلے روزانہ نہیں، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کیا کریں، اس سورت مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان کو پڑھا بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں۔ اور اتنے اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کے اندر سمو دیے ہیں۔ اور جو آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم یہ کلمہ سنتے نا، ہماری دو کیفیتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک تو ہم گھبرا جایا کرتے تھے کہ اب ہمیں کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پہ عمل کی توفیق دے، یا ہمیں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ روکیں گے، اللہ ہمیں اس سے رکنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل خوش بھی ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمیں پکار رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ماں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی پیار کرنے والی ہے ہم سے تو وہ اللہ عز و جل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑھ کر ہم سے محبت، ہم سے پیار۔ لہذا اللہ کے بندے جو بھی سامنے آئے، سب سے پہلی تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب تمہارے ذہن میں جب پہلی بات یہ آئے گی نا، تو اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی افراد اور لوگ کسی دوسرے لوگوں کو مذاق نہ اڑائیں، ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، روک دیا ہے اسلام نے، حرام قرار دے دیا ہے اسلام نے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سور کھانا حرام ہے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح زنا کو حرام قرار دے دیا گیا، بالکل اسی طرح حرام قرار دے دیا گیا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکثر یہ روایت اپنا واقعہ سنایا کرتی اور رو پڑا کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی کہ اے لوگوں، اس دن کے بعد میں نے دوبارہ اپنی پوری زندگی میں یہ غلطی نہیں دہرائی۔ اے لوگوں، تم بھی باز آ جاؤ ان باتوں سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسری کتب کے اندر بھی اس واقعہ کو نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، سوتن ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہودیوں کے ایک سردار کی بیٹی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں، مومن بن جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ام المومنین کے درجے پہ فائز کر لیتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ باتیں کرتے کرتے میں نے یہ بات کہہ دی کہ انہا کثیرتن، کہ وہ تو چھوٹے قد والی ہے، ٹھگنی ہے۔ کثیرہ کا معنی چھوٹے قد والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ لقد قلت کلمتن، اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے، لقد قلت کلمتن، ایک ایسا کلمہ نکالا ہے، لو مزجت بماء البحر، فرمایا اگر سمندروں کے پانی کے اندر بھی اس کلمے کو ڈالا جائے، یہ اتنا زہریلا کلمہ ہے کہ سارے سمندروں کا پانی جو ہے وہ زہریلا ہو جائے، سارے سمندروں کا پانی زہریلا ہو جائے۔ اور جب سمندروں کا پانی زہریلا ہوگا، اس کے اندر پائے جانے والے نباتات بھی زہریلے ہو جائیں گے، اس کے اندر پائے جانے والے جو جاندار ہیں مچھلی کی صورت میں، دوسرے جانداروں کی صورت میں، وہ بھی زہریلے ہو جائیں گے، ان کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے محض کوئی کہانی سنا دی، کوئی قصہ سنا دیا، بلکہ وہ حقائق ہوتے ہیں، وحی الہی پہ مبنی باتیں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اس دنیا کا جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کا 71% حصہ جو ہے وہ تو پانی پہ مشتمل ہے، اور اس کا صرف 29% حصہ ہے جو خشکی پہ مشتمل ہے۔ یعنی ایک کلمہ ایسا نکلا ہے جو اس روئے زمین کے 71% حصے کو، سارے کے سارے حصے کو زہریلا کر دے۔ اب اندازہ لگائیے اس بات کو، اور کہنے والی کون ہے؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ جو ہے ان کو دنیا بھر کی عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جو ہے وہ سرید کو باقی سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ وہ واحد خاتون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گود میں ہوتے تو جبریل قرآن لے کر جو ہے وہ آپ پہ نازل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے محاسن اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید یہ دنیا بھر کی وہ واحد خاتون ہے کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کے اندر نازل ہونے والی آیات کے ذریعے دی ہے۔ گویا کہ ان کی پاک دامنی کا انکار قرآن کا انکار کہلائے گا۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے گا، وہ اللہ کے قرآن کے بارے میں کہے گا، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے گا۔ اس نے اللہ کے علم کو جو ہے وہ گدلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم، اللہ ذو الجلال والاکرام کی شہادت اور گواہی، اس نے اس کا انکار کیا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ بندہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اپنی زبان سے جو ہے وہ ایسے گھٹیا کلمات نکالے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالانکہ کہا کیا ہے، ہم بھی تو کہہ دیتے ہیں نا، کسی بندے کا ناک تھوڑا سا چپٹا ہو تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا قد تھوڑا سا لمبا ہے ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندہ بیچارہ غریب ہے ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ فقیر ہے، محتاج ہے یا پھر معذور ہے، ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے، کبھی ٹک ٹاک کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی عزتوں پہ حرف اٹھانا اور ان کی نقلیں اتارنا مذاق کے انداز میں، نقل اتارنا مذاق کے انداز میں۔ ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے، اور وہ ہمارا نوجوان وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، شاید اگر میں نے کوئی ٹک ٹاک نہ بنائی تو میری زندگی کا شاید کوئی مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اس کو نماز سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ روزانہ ایک آدھ ٹک ٹاک جو ہے وہ میں نے فیس بک کے اوپر چھوڑنی ہے۔
وہ اللہ کے بندو یہ معمولی سا کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو مزجت بہا ماء البحر لمزجت ہو، اگر یہ سمندروں کے پانی کے اندر بھی ڈال دیا جائے، سارے سمندروں کے پانی کو یہ ایک کلمہ جو ہے وہ زہریلا بنا دے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ اے لوگوں وَإِنَّ الرَّجُلَ، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، اللہ رب العالمین کوئی مومن آدمی، کوئی مسلمان آدمی، کوئی دوسرا شخص وہ کوئی بات کہتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے، لیکن ہوتا گیا ہے من سخط اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے اللہ کو، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، آپ اگر ان کے بارے میں کوئی استہزاء والا کلمہ، آنکھ سے کوئی اشارہ کرتے ہیں، چلتے ہوئے کسی آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی عورت کا پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردہ دار خواتین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور تو اور اسلامی شعار اذان کا، مسجد کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کسی کے کان پر جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگتی، اگر ان کو کوئی بات کہہ لی جائے پھر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہماری عزت جو ہے اس وہ داؤ پہ لگ گئی، ہماری عزت گئی تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ وہ تم مسجدوں کی بے عزتی کر کے خاموش رہتے ہو، تم اذان کی بے حرمتی جو ہے اس کے در پہ ہو گئے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کلمات سنتے ہو اور ان کا دفاع کرتے ہو۔ یہ عجیب صورتحال ہے، عجیب کیفیت ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے کسی بندے کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی کا رنگ کالا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، تمزیہ ہنستے ہیں آپ۔ کسی کی شکل و صورت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے وہ شکل، اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ شادی کے اوپر آپ گئے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے، اس بیچارے نے پتہ نہیں کتنی محنت سے اپنے کپڑے اپنا جوتا بنایا، آپ سمجھتے ہیں لو جی یہ پلاسٹک دے بوٹ پائی پھردا جی، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ شاید اس کی پوری محنت کے ساتھ اس نے وہ خریدے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایک روپیہ بچا کے کتنے مہینوں کے بعد اس نے وہ جوتا خریدا ہے، اس نے وہ کپڑے خریدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ کے دل کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہو اپنے اس بھائی کے لیے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس پہ آپ کی زبان سے شکر کے کلمات نکلنے شروع ہو جائیں، بجائے اس کے آپ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو فرمایا کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، لیکن فرمایا کہ ہوگا کیا؟ وہ بندہ زمینوں اور آسمانوں کی گہرائیوں کے برابر اللہ پاک اسے جہنم کے نیچے پھینک دے گی، اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے قیامت کے دن تک۔ حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن تک ناراض ہو جائیں گے اس بندے سے، قیامت کے دن تک۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں مذاق اڑانا دوسروں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، پھر دینی شعار کا، اور تو اور باقی لوگ جو اپنے، آپ چلے جائیں باقی دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے نا، ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کے ٹی وی شوز دیکھ لیں، یہ ہمارے بر صغیر کے جتنے مغل حکمران ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے اسکالر، اور کبھی کسی کو جہانگیر بنایا ہوتا ہے، کسی کو عالمگیر بنایا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بادشاہ بنایا ہوتا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹی وی شوز کے اوپر ان بادشاہوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
وہ اللہ کے بندو 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، ان کی اچھی باتیں بھی تھیں نا، وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتلائیں۔ تم ان کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو اور لوگوں کے سامنے ان کو اچھالتے ہو تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں بغض پیدا ہو جائے، جنہوں نے اسلام کو غالب کیا۔ محمود غزنوی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے مندروں کو توڑا، اور اس نے بڑے بڑے مندروں کو توڑا۔ لوگوں نے کہا کہ منہ مانگا سونا چاندی جواہرات دے دیں گے لیکن ہمارے اس مندر کو نہ توڑو۔ اس نے کہا محمود غزنوی بت فروش نہیں ہے، یہ بت شکن ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود بتوں کے بدلے میں یہ کام کر دیں۔ اور ہماری اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جی وہ ڈاکو تھا، نعوذ باللہ، وہ لٹیرا تھا جی، نعوذ باللہ۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ کیا ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ اگر ہم اسلامی جو ہمارے ہیرو ہیں، جو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم ان کی، اور آج بھی بحث ہوتی ہے، بیٹھ جائیں، کبھی نہیں بات ہوگی صحابہ اکرام کے اعلیٰ اخلاق پہ، اعلیٰ کردار پہ، لیکن بات ہوگی، تلاش کریں گے جھوٹی تاریخی روایات کو، اور ان تاریخی روایات کو سہارا بنا کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے۔ وہ ہماری حیثیت کیا ہے صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، ائمہ دین، محدثین کرام، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم بڑے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے بد کلامیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ شرم ہی نہیں آتی ہمیں؟ اسلام کے بارے میں، اسلامی شعار کے بارے میں یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، قرآنی آیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اب اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو، کہت الرجال ہے، نیک لوگ نہیں مل رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں، کیوں پیس چینل کو بند کر دیا گیا؟ بند ہے نا، انڈیا کے چینل چل رہے ہیں، پیس چینل بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ دنیا والوں قرآن کی کوئی ایک آیت، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث مجھے دکھلاؤ جو انسانیت کے خلاف ہو، جو امن کے خلاف ہو، جو عدل کے خلاف ہو، جو فطرت کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو۔ اس نے کہا بتلاؤ مجھے اگر کوئی قرآن کی آیت ہے۔ اور آج تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کی کوئی آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ فطرت کے خلاف ہو، امن کے خلاف ہو، عدل اور انصاف کے خلاف ہو۔ ہم نے چینل ہی بند کر دیا، باقی ساری بےہودہ باتیں چل رہی ہیں، اس کو بند کر دیا جی۔ پیمرا ہے جی، بڑا جاندار ادارہ ہے، بند کر دیا جائے اس کو۔ پیغام چینل کو بند کر دیا جائے، پیس کو بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خالص اسلام کی بات ہوتی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ خالص اسلام دنیا والوں تک پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی بند کرنا چاہیں کر دے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ خدا را اس قرآن کی طرف لوٹ آئیں، خدا را اس حدیث مبارکہ کی طرف لوٹ آئیں اور اس کو پڑھیے، ایک ایک کر کے پڑھیے، آیات کو پڑھیے، دین اسلام کو پڑھیے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان آدمی جو ہے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ پاک نے بڑی سخت وعیدیں، وقت نہیں ہے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں فرمایا۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان مذاق اڑانے والے جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو سزا دیں گے اللہ رب العالمین ان کے مذاق اڑانے کی۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، ان کو اوپر کر دیں گے۔ تو اس لیے دین اسلام کا، دین اسلام کے ساتھ جو ملے ہوئے ادارے ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن دوسروں سے تو کم ہے نا۔
چلے غلطیاں زیادہ بھی ہوں مان لیا، لیکن دین کا کام تو کر رہے ہیں نا، دین سے لوگوں کو روک تو نہیں نہ رہے۔ لیکن کچھ بھی ہے، کم از کم آپ کا شعائر اسلام تو ہے نا، یہ مساجد، یہ مدارس، اور ہم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں جو بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری آنکھ کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جسم کو، ہماری زبان کو، کہ ہم معمولی سا بھی کوئی ایسا اشارہ اللہ ہم سے نہ کروائے کہ جو اشارہ کسی بندے کی دل آزاری کا سبب بن جائے، کسی کے مذاق اڑانے کا سبب بن جائے۔ اس سے خود بھی بچیے، دوستوں کو بھی بچائیے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ تربیت کیجئے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، کسی کی جسمانی خد و خال کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کے لباس کی وجہ سے تم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ یہ حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق بندے انسان جو ہیں، ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام ابن شیبہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بازار کے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود بہت عظیم صحابی ہیں، وقت نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب میں بازار میں کسی کتے کو دیکھتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہیں میرے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں اس کے بارے میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں، کہیں رات کو سوؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے کی شکل جیسا ہی نہ بنا دے۔ یہ صحابہ کرام اس قدر خوف کیا کرتے تھے، اور ہم اللہ کے بندوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑا رہے ہیں جو سب سے افضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔